کو بتائیں کہ MQM کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے نئے صوبے کا مطالبہ آئین کا تقاضا قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس میں سوال کیا کہ اگر صوبہ بنانا کفر اور غداری ہے تو آئین میں کیوں درج ہے؟ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے پاکستان چلانے کا واحد طریقہ انتظامی یونٹس کا قیام قرار دے دیا۔ فاروق ستار نے کہا کہ اصل دشمن جاگیردار اور وڈیرے ہیں، نئے صوبوں پر سندھی بھائیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ MQM کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے نئے صوبے کا مطالبہ آئین کا تقاضا قرار دے دیا۔ نئے انتظامی یونٹس کے قیام پر قومی ڈائیلاگ کی تجویز بھی پیش کر دی۔ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی نے نئے صوبوں پر سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ آئین کے آرٹیکل موجود ہیں صوبے بنانے پر، اگر صوبہ بنانا کفر تھا، حرام تھا، غداری تھا تو آئین میں کیسے درج ہے؟ ہاں، اس کو بنانے کے طریقے میں بات ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صوبے کو اختیار دینا خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ہم نے اپنے وکلاء سے کل بھی بات کی ہے، بڑے وکیلوں سے بھی بات کریں گے اور دوبارہ سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے کہ آپ کے فیصلے کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کی جس طرح بے توقیری کی گئی ہے، اس کا آپ نوٹس لیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا کہ موجودہ نظام عوام کو بدحال کر رہا ہے۔ پاکستان چلانے کا واحد طریقہ انتظامی یونٹس کا قیام ہے۔ واضح کیا کہ محسن نقوی کے بیان کی ISPR نے بھی تائید کی۔ پیپلز پارٹی نے اس لوکل گورنمنٹ کی ترمیم کو اپنی غرور، اپنے اس جو ان کے پاس نمبرز ہیں جس سے ان کو پتا ہے کہ وہ حکومت کو گرا دیں گے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ویٹو کر دیا۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے وزیر ہیں، اس کے اگلے دن جو ہے وہ DG ISPR نے ان کو انڈورس کر دی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تائید کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے دعویٰ کیا کہ سندھی بھائیوں کے اصل دشمن جاگیردار اور وڈیرے ہیں۔ نئے انتظامی یونٹ صوبوں کی تقسیم نہیں، اس کے وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔ میرے سندھی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے میرا صرف یہ کہنا ہے، ان کا اصل دشمن سندھ کا وڈیرا اور جاگیردار ہے۔ وہ خاندان ہے جو موروثی سیاست کر رہے ہیں۔ باور کرایا کہ پاکستان کی بقا اور سالمیت اب مزید انتظامی یونٹس کے بغیر ناممکن ہے۔ جب کوئی شہری ریاست سے بیگانہ اور لا تعلق ہوتا ہے تو وہ ترقی کا حصہ کیسے بنے گا؟